نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ آپ سبھی حضرات کو خیر و عافیت سے رکھے، آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور مشکلیں آسان فرمائے۔ ناظرین، آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو ضرور کریں، اور فیس بک پر بھی لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ ضرور کریں، اور دین کی باتیں پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میں آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ چند سورہ متبرکہ جو ہے ان کے فضائل تاکہ آپ کو بتا سکوں۔ ویسے تو قرآن کریم کی کون سی صورت ایسی ہے کہ جس کی کوئی فضیلت نہ ہو، پر کچھ چند صورتیں جو اس وقت میں نے لی ہیں ان کے فضائل آپ کے سامنے مختصر سے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ سورہ کہف کے فضائل فرماتے ہیں، جس نے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھی اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان تک نور کی روشنی رہتی ہے۔ مستدرک حاکم۔ نمبر 2، جس نے سورہ کہف اسی طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ بیہقی۔ نمبر 3، جو سورہ کہف کا اول آخر پڑھ لے اس کے لیے اس کے پاؤں سے سر تک نور ہوگا، اور جو اس پوری سورت کو پڑھے اسے زمین سے آسمان تک نور ملے گا۔ ماخوذ از مسند احمد، تفسیر ابن کثیر۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آگے چند سورت متبرکہ اور سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک کے مشترکہ عجیب و غریب فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت 30 آیت کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہتی ہے۔ ویسے بھی قرآن کریم جو ہے پورا کا پورا مومنین کے لیے شفا ہے، جیسے کہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ مومنین کے لیے قرآن کریم شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرا دے۔ کہ سورہ تبارک الذی جو ہے، سورہ ملک جو ہے، اس کے بارے میں فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورت 30 آیت کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرا دے۔ وہ سورہ تبارک الذی ہے۔ رواہ احمد، ابو داود و نسائی و ابن ماجہ والحاکم۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے اور قرآن کریم میں آتا ہے خصوصاً کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو فرمایا جس نے ان 2 صورتوں کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے عبادات لیلۃ القدر کے برابر جو ہے ثواب لکھا جاتا ہے۔ قذافی المظاہر۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت جو ہے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔
اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی جو ہے پڑھتے ہوئے سنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورہ الف لام میم اور سورہ سجدہ جو ہے سورہ الف لام میم، سورہ سجدہ اور تبارک الذی نہ پڑھ لیتے، یعنی کہ سورہ ملک جب تک نہ پڑھ لیتے تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہ فرماتے تھے۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک شخص بڑا گناہگار تھا اور سورہ سجدہ پڑھا کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اس صورت نے اپنے پر اس شخص کے اوپر پھیلا دیے، اس صورت نے جو ہے اپنے پر اس شخص کے اوپر پھیلا دیے کہ اے رب، یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا تھا، اس کی شفاعت قبول کی گئی، یعنی کہ اس صورت کی شفاعت جو ہے قبول کی گئی اس کے بارے میں، اور حکم ہو گیا کہ ہر خطا کے بدلے میں ایک نیکی دی جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے، اور بمنزلہ پرندے کے بن جاتی ہے اور اپنے پر میت کے اوپر پھیلا دیتی ہے، اور اس پر عذاب قبر ہونے سے مانا ہوتی ہے، اور یہی سارا مضمون وہ تبارک الذی کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں تمام قرآن کی ہر صورت پر 60 نیکیاں جو ہے زیادہ رکھتی ہیں۔ مذکورہ تمام مضمون جو ہے فضائل قرآن صفحہ نمبر 53، 54، 53، 54 سے لیا گیا ہے۔ سورہ سجدہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مگر آیت 16 سے آیت 20 تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس میں 30 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 75ویں نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 32ویں نمبر پر ہے سورہ سجدہ، الف لام میم سجدہ، اور سورہ مومنون کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو میری یہ بات ضرور پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ ضرور ان صورتوں کی جو ہے تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، عرض اس طرح سے ہے کہ ہم اکثر اپنے اوقات کو جو ہے ضائع کر دیتے ہیں، کبھی دکان پہ بیٹھ کے ضائع کرتے ہیں، کبھی کسی مجلس میں بیٹھ کے ضائع کر دیتے ہیں، اور اگرچہ کبھی ہم مسجد میں بھی گئے تو جلدی جلدی جو ہے فوراً نماز ادا کی، فرائض ادا کیے اور سنتیں ادا کی اور بھاگ گئے، تو نہ نماز کے بعد جو ہے دعا وغیرہ اچھی طرح کی، نہ تسبیح جو ہے پڑھی، تو اس لیے ہمارے اکثر اوقات جو ہے وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ سے یہ گزارش ہے، آپ جب بھی کبھی مسجد میں جائیں یا گھر میں نماز پڑھیں تو سکون سے نماز پڑھیں، اور پھر تسبیحات کو بھی پورا کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت جو ہے اس کو اپنا معمول بنائیں۔ روز کم سے کم سورہ یاسین کی صبح تلاوت کریں، اور تھوڑا بہت اور تلاوت بھی کریں قرآن کریم کی، اور مغرب کے بعد جو ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور اسی طریقے سے سورہ تبارک الذی، سورہ ملک کی تلاوت کریں، سورہ الف لام میم سجدہ جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اس کی تلاوت کریں۔ تو ناظرین، ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میری زندگی میں خوشیاں آ جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، میری مشکلیں آسان ہو جائیں، میں خوش کیسے رہوں۔ تو ناظرین، آپ ایک بار قرآن کریم کے ساتھ دوستی لگائیں، آپ ایک بار قرآن کریم کو جو ہے اپنی چھاتی کے ساتھ لگائیں، آپ ایک بار قرآن کریم کو جو ہے ہاتھ میں لیں، قرآن کریم پہ نظریں اپنی جو ہے جمائیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، پھر دیکھو آپ کی زندگی کیسی مزیدار زندگی بن جاتی ہے۔ ناظرین، اگرچہ آپ کتنی بھی بڑی پریشانی میں جو ہے جی رہے ہیں، آپ مشکلوں میں ہیں، آپ پریشانیوں میں ہیں، تو آپ قرآن کریم کو ایک بار سینے سے لگائیں، ایک بار قرآن کریم کو گلے سے لگائیں، بس آپ کی زندگی میں جو ہے خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی۔
آپ کی زندگی میں انشاءاللہ خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی، ہمیشہ آپ خوش رہیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کی جو ہے دن بھر کی تمام حاجتیں جو ہے روا ہوتی ہیں، دن بھر کی تمام حاجتیں جو ہے اس کی حل ہو جاتی ہیں، دن بھر کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ایکسیڈنٹوں سے بچتا ہے آدمی۔ اور ناظرین، میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میرا یہ تجربہ بھی ہے کہ واقعتاً بہت بڑے سے بڑے ایکسیڈنٹ سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اگرچہ آپ نے سورہ یاسین کی صبح تلاوت کی ہے، آپ بڑے سے بڑے ایکسیڈنٹ سے جو ہے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم ماننے والے بن جائیں، کرنے والے بن جائیں۔ ہم میں سے اکثر ہمارے بھائیوں نے یا بہنوں نے یا ہمارے بزرگوں نے قرآن کریم کو گھر میں رکھا تو ہے، لیکن محض اور محض بس ایک تعویذ کی طرح اسے کہیں پہ رکھ دیا ہے، اس پہ بہت سارا گردہ بھی چڑھا ہوا ہے، تو اس کی تلاوت کبھی بھی نہ کی۔ اور ناظرین، جب ہمارا کوئی اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہم پھر جو ہے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، قرآن پڑھواتے ہیں، اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اب اسی سے ہمارے گزروہوں کی جو مغفرت ہے ہو جائے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خود قرآن کریم کی تلاوت کریں، خود آپ اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں، اپنی زندگی میں اس قرآن کریم کی تلاوت جو ہے کریں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ نہ جانے جس کو ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے بلایا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ تلاوت کرتا ہے یا نہیں، ہمارے پاس کیا پروف ہے، ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ اخلاص سے تلاوت کر رہا ہے۔ بہرحال یہ بھی بہتر ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھنے کے لیے لوگوں کو جمع کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ تھوڑا ہی صحیح لیکن روز خود قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری بات ضرور پسند آئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ آپ کو یہ دین کی باتیں اور مجھے پسند آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو آخر میں آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل شکیل احمد خان کو جو ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں، لائک کریں، کامنٹ کریں، کامنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ تو خصوصاً جو نئے آنے والی ساتھی ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔